ایاز قدر خود را بشینا، اپنی قدر پہچان۔ ایاز محمود کا غلام تھا اور کسی حکمت کی وجہ سے کہ بڑا عقل مند اور سمجھدار تھا، بڑے اچھے مشورے دیتا تھا، تو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ وہ غلام جا کر کے اس کا مصاحب بن گیا اور اس کا ساتھی بن گیا، بڑی عزت، بڑا مقام۔ لیکن وہ روزانہ رات کو اس کا بہت دور کہیں ایک روم تھا، اس روم میں جا کر کے اندر سے بند کر لیتا تھا، کسی کو اس میں آنے نہیں دیتا تھا، کبھی کوئی داخل نہیں ہو سکا، اسی میں رہتا تھا۔ تو حاسدوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ سرنگ بنا کر آپ کے خزانے سے آپ کی دولت پوری جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، سب ادھر سے نکال کے لے جا رہا ہے باہر، سب چوری کر رہا ہے۔ کہا کیسے معلوم؟ تو کہا کہ یہ اس کا ایک ٹھکانہ ہے، وہاں رات بھر رہتا ہے، کسی کو بھی آنے نہیں دیتا وہاں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم فکر کر لیں گے۔ اس نے اپنے کسی خادم سے انتظام کروا دیا کہ اس کے کمرے میں کہیں سے کوئی سوراخ کر دیا، پتہ نہ چلے اس کو۔ اور رات کو نکلا، جب وہ چلا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد اندھیرے میں خود بھی گیا، اور اس نے جا کر اس سوراخ میں سے دیکھا کہ یہ کرتا کیا ہے۔ تو یہ موصوف اندر آئے اور وہ جو شاہی ان کا ابا قبا جوڑا ہوتا تھا دربار میں آنے کا، وہ نکال کے کھوٹی پہ لٹکا دیا، اور جس زمانے میں فقیر تھا، غریب تھا، اس زمانے کا کرتا نکال کے پہن لیا، اپنی حیت حالت ویسے ہی بنا لی۔ وہی برتن وہاں سب جمے ہوئے تھے، مٹی کے ٹکڑے، ٹوٹا بوریا، پرانے کپڑے، جو اس کا تھا پہلے بادشاہ کے احسانات سے پہلے، وہ سب اس میں جمع ہوا تھا۔ وہ جب اپنے کو اس کپڑوں میں ملبوس کر لیتا تو اسی چٹائی پہ بیٹھتا تھا، وہی برتن سامنے رکھ لیتا تھا، وہی چیزیں سب، اور اپنے آپ سے کہتا تھا ایاز قدر خدرا بشناس، ایاز اپنی قیمت کو پہچان، تم اتنے ہی ہو اور اتنے ہی قابل ہو، آگے جو کچھ ہے وہ بادشاہ کے احسانات ہیں، تیرا کچھ نہیں ہے، تو اتنا ہی ہے بس، اس سے زیادہ ویلو کا نہیں۔ قدر کہتے ویلو، اپنی ویلو پہچان لے تو اتنا ہی ہے، باقی جو کچھ دکھ رہا ہے وہ جو ہے بنے ہیں شہ کے مصاحب، پھرے ہیں اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا تھی۔ تو کچھ نہیں، سب ان کے احسانات ہیں۔ اور بادشاہ کے دل میں اس کی عقیدت بڑھ گئی۔ یہ حاسدوں کا قصہ ایسا ہی ہے، وہ جتنا حسد کریں گے محسود کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کو ملے گا کچھ بھی نہیں، اس کو سوائے غم کھانے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ گھر میں بریانی پکی تو بھی غم کھاتا ہے، یہ نہیں، گھر میں جو ہے میٹھا بنا تو بھی غم کھاتا ہے، فروٹ لا کے رکھو تو غم کھاتا ہے، ہر وقت غم کھاتا رہتا ہے 24 گھنٹے، کوئی نعمت نہیں کھاتا، سب دوسرے کھاتے ہیں۔ اور یہ کیا کھاتا ہے؟ اس کی قسمت میں غم کھانا ہے۔ کاہے کا غم؟ صاحب اس کو اتنے پیسے کیوں ہو گئے، اس کا بچہ گریجویٹ کیوں ہو گیا، اس کو اتنی خوبصورتی کیوں ملی، اس کو ایسا کیوں ہوا، اس کو ایسا کیوں ہوا، بس وہ غم کھاتا ہے بیچارہ۔ کیا کریں گے؟ حاسد سے بڑا قابل رحم دنیا میں کوئی نہیں، وہ سوائے دوسروں کی نعمتوں پر جلنے اور غم کھانے کے کچھ بھی نہیں کھاتا، پریشان رہتا ہے ہمیشہ۔ اس لیے حاسد نہ بنو، اگر محسود بن جاؤ تو اللہ کے مقدر سے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن حاسد تو نہ بنو، حاسد بن کے کچھ نہیں۔